السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و حضرات، میں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ ناظرین، آج کی ہماری خاص پیشکش اسلام کیا کہتا ہے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ دین اسلام اور خالق کائنات اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف دعوت دینا انبیاء علیہ السلام اور علماء ربانین کا طریقہ رہا ہے، جو کہ سب سے بڑی نیکی اور سب سے بہترین کام ہے۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ اسلام کی دعوت دیں گے ان کی پہلی ذمہ داری یہ ہوگی کہ وہ خود اس پر عمل بھی کریں گے، نیک بنیں گے اور اپنے اعمال اور کردار سے دین حق کی سچائی کو ثابت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی تبلیغ کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے پتھروں کے جواب میں پتھر نہیں برسائے اور گالیوں کا جواب گالی گلوچ سے نہیں دیا، بلکہ حکمت سے کام لیتے ہوئے بڑے اچھے انداز سے فریضہ تبلیغ سر انجام دیا۔ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا ہے کہ جہاں جس انداز میں سمجھانے کی ضرورت ہوتی وہی انداز اختیار فرماتے اور احساس رکھتے کہ دعوت کا ایسا انداز نہ ہو کہ جس سے مدعوین اکتاہٹ محسوس کرنے لگے۔ اور اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی کتاب قرآن مجید اور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی بطور نمونہ ہمارے سامنے ہے، اور دین اسلام کی تبلیغ کا کام آپ کے اور ہمارے بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے ذمے ہے، جو کہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ تبلیغ اسلام کا کام ہر زمانے میں جاری رہا اور موجودہ حالات میں بھی اس کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی کہ پہلے تھی۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتے ہوئے فرمایا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ، میں اور میرے ساتھی بھی، اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ یہی امت کا اصل مشن ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ امت مسلمہ ہر دور میں کم سے کم ایک ایسی جماعت کا وجود ضروری ہے کہ جو عام لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے، بھلائی کا حکم دے اور برائیوں سے روکتے رہے۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ ہر فرد بلکہ سارے ہی مسلمان ان احکام قرآن کے مخاطب ہیں، اور ان کا فرض بنتا ہے کہ اللہ کی طرف بلانے کے لیے اٹھ کھڑے ہو، اسلام کی دعوت کو لے کر پوری دنیا پر چھا جائے اور غیر مسلم لوگوں کو اللہ کی بندگی اور اطاعت کی طرف بلائے۔ امت مسلمہ کو دیکھ کر دنیا کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں بسنے والے انسانوں کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور انسانیت کے لیے حقیقی راہ نجات کیا ہے۔ اس گواہی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین کا حق ادا کیا، پوری زندگی اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچاتے رہے، اسی طرح اس کا حق ادا کیا جائے اور پوری زندگی اس مشن کو زندہ اور قائم رکھا جائے۔ شرح و تفسیر میں مفسرین کی یہ بات صراحت ملتی ہے کہ ہم مسلمانوں کو روز محشر اللہ کی عدالت میں اس بات کی شہادت دینی ہوگی کہ اللہ تیرے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو جو ہدایت ملی تھی، ہم مسلمانوں نے اسے تیرے عام بندوں تک پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یا اللہ، تیرے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم کو جو دین حق ملا تھا، ہم نے اسے من اور ان پوری دنیا تک پہنچانے اور اسے قبول کرنے کی عام دعوت دی۔ ظاہر ہے اس دنیا میں اگر ہم نے دعوت دین کا کام نہیں کیا اور اللہ کے بندوں تک دین حق کا پیغام لے کر نہیں پہنچے اور ان کو قبول اسلام کی دعوت نہیں دی، تو آخرت میں اللہ کے دربار میں یہ گواہی ہم کیسے دے سکیں گے؟ آخری خطبے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مجمع سے گواہی لی تھی کہ تم سب اس بات کے گواہ رہنا کہ مجھ پر تبلیغ دین کی جو ذمہ داری تھی میں نے اسے ادا کر دیا ہے۔ اسی طرح آج دنیا کے عام انسانوں تک اس ہدایت کو پہنچانے کی یہ ذمہ داری ہم مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے۔ غور کیجئے، کیا امت مسلمہ پوری دنیا کو مخاطب کر کے کہہ سکتی ہے کہ دنیا والوں تم سب گواہ رہنا کہ اللہ تعالیٰ نے بحیثیت امت مسلمہ ہم پر تبلیغ دین کی جو ذمہ داری ڈالی تھی وہ ذمہ داری ہم نے ادا کر دی ہے۔ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی بہنیں اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ اللہ صرف ہمارا معبود ہے، قرآن مجید صرف ہماری کتاب ہے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہم مسلمانوں کے نبی اور رسول ہے۔
جبکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کل کائنات کے خالق اور مالک وہ مختار کل ہیں، اور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے انسانوں کے لیے نبی ہے۔ اسی طرح دین اسلام صرف مسلمانوں کا دین نہیں ہے، بلکہ یہ پوری انسانیت کا دین ہے، اور اس دین کو اپنانے والے مسلمان کہلاتے ہیں۔ دنیا کا ہر مسلمان اس کا مخاطب ہے، اس لیے ہمارا فرض ہے کہ غیر مسلم بھائیوں کو اس دین سے متعارف کروائیں اور ان کو اسلام اختیار کرنے کی دعوت دیں۔ آج کی اس رپورٹ میں بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی۔ آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ اللہ حافظ۔